کون عمر عظمت والا عمر، کون عمر شان والے عمر، کون عمر؟ میرے نبی نے فرمایا عمر جس رستے چوں گزر جائے شیطان نس جاندہ رستہ چھڑ جاندہ ہے۔ کون عمر؟ اماں جی عائشہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میں صدقے تے قربان جاواں۔ اماں جی فرما دیا نے کئی دفعہ انج ہندائے حضرت عمر دا مشورہ ہندائے اللہ اس مشورے نو قرآن بنا دیندائے۔ عمر دا مشورہ قرآن ساڑے کر نازل ہندائے۔ کون عمر؟ جنہوں دنیا دے اندر میرے نبی نے جنت دی زمانہ دیتی۔ کون عمر؟ عشرہ مبشرہ عمر۔ کون عمر؟ خلیفہ راشد عمر۔ کون عمر؟ میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے عمر لا نبی بعدی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبارك وسلم وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضی اللہ
حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس ذات واسطے انگن لا تعداد درود و سلام امام الہدا شمس الضحیٰ بدر الدجا منبع رشد و ہدا سرچشمہ صبر و رضا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے گرامی تے مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ سبحانہ و تعالی جڑا اسلامی سال جدا آج پہلا دینے محرم دا پہلا دینے اللہ سارے مسلمان واسطے اس سال نو امن والا سال بنا دے. بارہ مہینے انہاں چوں 4 مہینے حرمت والے نے جنہ دی حرمت اللہ نے بیان فرمائی ہے. ذی القعدہ دا مہینہ، ذی الحج دا مہینہ اور محرم دا مہینہ یہ لگاتار نے اور ایک رجب دا مہینہ یہ 4 مہینے اسلامی مہینیاں چوں حرمت والے نے. اسلامی سال دا پہلا دن اس محرم الحرام دی حرمت اسلام دے اندر بہت زیادہ ہے. میں 2-3 باتاں تساں احباب دے سامنے رکھ کے اپنی بات نو چلانا. اس مہینے دی حرمت شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نہیں. بہت سارے احباب نے وہ سمجھ دینے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے اندر 10 تاریخ نو شہید ہوئے تو اس مناسبت دے نال اس نسبت دے نال اس مہینے دی عظمت اور فضیلت ہے.
میرے بھائیوں سے اس بات تو انکاری نہیں، بہت بڑا سانحہ اس مہینے اندر ہویا، لیکن اس دی حرمت اللہ ذوالجلال نے جدوں دنیا بنائیے اس دن تو ہی ہے۔ حدیث دے اندر اس کائنات دا وجود بنا کے اللہ رب العزت نے جدوں اس کائنات نو سمیٹنا ہے، قیامت دا دن برپا ہونا ہے، وہ محرم دے مہینے چ ہونا ہے۔ تو اس تو ثابت ہویا کہ جدوں دنیا دی ابتدا ہوئی ہے محرم ادوں دا ہی دوسرے مہینے نالوں الگ مہینہ ہے۔ دوسری بات، اس مہینے اندر رمضان المبارک دی فضیلت تو پہلے، رمضان المبارک دی فرضیت تو پہلے اس محرم دے روزے فرض، سارا مہینہ نہیں۔ یوم عاشورہ 10 محرم دا روزہ فرض سی، اور پھر 13، 14، 15 چاند دی تاریخ دا روزہ فرض سی۔ جدوں رمضان دی فرضیت آئی تو اللہ نے ان روزیاں نو نوافل اندر شامل فرما دیا، فرضیت ختم ہو گئی۔ ان روزیاں دی فرضیت دی مناسبت دے نال بھی محرم دی بڑی فضیلت۔ نبی علیہ السلام مدینے اندر تشریف فرمانے تے یہودیاں نے روزہ رکھیا 10 محرم دا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کس چیز دا روزہ؟ جدوں یہودیاں کو پوچھیا گیا، یہ صحابہ نو معلوم سی، یہودی کہنے لگی اس دن ساڑھے نبی موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرعون کو نجات دیتی سی۔ فرعون غرق ہویا تے موسیٰ علیہ السلام نو بنی اسرائیل نو اللہ نے بہت بڑے ظالم بندے کو نجات دیتی۔ کس مہینے اندر؟ محرم دے مہینے اندر۔ اور 10 تاریخ نو اسی شکرانے دا روزہ رکھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا زیادہ حق کے یہودیاں نالوں نا، موسیٰ علیہ السلام نال میرا زیادہ حق کے، چونکہ جننے بھی انبیاء نے آپس اندر پرانے ساڑھا زیادہ حق بندہ ہے۔ فرمایا اگر میں زندہ رہا اگلے سال میں 9 محرم دا روزہ رکھا۔ میرے بھائیو اس بات تو بھی محرم دی فضیلت ثابت ہوندی ہے۔ اور آگے اس تو بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مہینے اندر جام شہادت نوش فرما گئے۔ اور پھر اس تو اگے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم نو آپ دی شہادت ہوئی۔ تو ان سارے معاملات اندر دیکھا جائے تو محرم الحرام دا مہینہ عام مہینے نالوں حرمت والا ہے، اللہ نے بھی حرمت والا آکھیا ہے، اور عام مہینے نالوں اس مہینے اندر بہت سارے اسلامی معاملات درپیش ہوئے محرم الحرام دے مہینے اندر۔ یہ بات ذہن اندر رکھنا کہ جو خرافات نے ساڑھے مسلمانہ اندر جنہ دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں،
جی اس مہینے اندر شادی نہیں کوئی کر سکتا، اس مہینے اندر خوشی نہیں کوئی کر سکتا، اس مہینے اندر کوئی خوشی والا معاملہ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اتھوں تک میں سنے ہیں کچھ لوگوں کا نظریہ اس مہینے اندر گوشت بھی بندہ نہیں کھا سکتا۔ یہ سارے خرافات نے، بدعات نے، اسلام دا انہاں کوئی تعلق نہیں۔ تسی اس مہینے دی 10 تاریخ نو بھی شادی کرو، اسلام ممانت جدو مرضی کرو۔ وہ ساتھیاں دے ذہن چے بات ہے کہ دیکھو 10 محرم نو شہادت ہوئی حضرت حسین نواز رسول تے کوئی بندہ اس دن شادی رکھ لے۔ میرے بھائیو اگر اس معاملات نو دیکھا جائے کسے دی شہادت نو یا کسے دی پیدائش نو، تو اسلام دے اندر کوئی پورے سال اندر ایک دن بھی ایسا خالی نہیں بچے گا جس دن کوئی نہ کوئی صحابی شہید نہ ہویا ہوئے یا اللہ دے ہاں جان دا نظرانہ نہ پیش کیتا ہوئے یا وفات نہ ہوئی ہوئے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی شہید ہو جاندہ ہے، کوئی فوت ہو جاندہ ہے، 3 دن تو زیادہ افسوس دی بیٹھ کے جمع ہو کے اس تو زیادہ اجازت نہیں ہے سوائے بیوی نو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرا، 4 مہینے تے 10 دن بیوی خامن دے سوگ واسطے افسوس کر سکتی ہے جدا شوہر فوت ہوئے۔ تو اس تو ثابت ہویا کہ اسلام دے اندر جیڑیاں چیزاں دین اسلام اوے جیڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے، اور ایک بڑا اہم پیغام اسلام دا امت واسطے۔ آخری مہینہ ذوالحج دا، اس مہینے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی، اور پہلا مہینہ اسلام دا محرم دا، اس مہینے اندر ابتدا اندر پہلی تاریخ تے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ گویا اسلام نے دسیا کہ اسلام ابتدا تو بھی قربانی دا سوال کردہ ہے اور انتہا تو بھی اسلام قربانی مانگدہ ہے۔ تو میرے بھائیو آج مختصر وقت اندر چند باتاں کرنی نے۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن خطاب، ایک واری کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ حضور دے اس پیارے صحابی دے درجات بلند فرما۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کون نے؟ میرے بھائیو کئی دفعہ تسی انہاں دی سیرت، انہاں دا مقام، انہاں دا مرتبہ سنیا بھی ہوئے گا، سندے بھی رہندے تھے۔ سمجھن واسطے ایک آیت ہی کافی ہوندی ہے، نہ سمجھن واسطے پورا قرآن پڑھ دیو تے جنہوں نہیں سمجھ آنی انہوں آ سکتی۔ میں ایک آیت شروع اندر پڑھی ہے، غور کرنا۔ رضی اللہ عنہم ورضو، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا تے اے رب تے راضی ہو گئے۔ نال کیا کھیا اولائکا حزب اللہ، اولائکا اے جڑے لوگ نے حزب اللہ، اللہ دی جماعت ہے۔ کی دی جماعت ہے؟ اللہ اے بھی کہہ سکتے سی میرے نبی دی جماعت ہے، اللہ دی جماعت ہے۔ اور اللہ نے کیا الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، تے جڑی میری جماعت ہے او دے اندر کوئی بھی ماڑا پلا نکمہ ہو سکدا، سارے ہی کامیاب نے۔ ثابت ہویا آقا علیہ السلام دے جننے صحابہ نے، جننے بھی صحابہ نے، سارے دے سارے جنتی نے، سارے دے سارے
اینا صحابہ اندروں اگوں فرق اللہ نے اللہ دے رسول نے خود کیتا. صحابہ اندروں افضل تے آلہ بدر والے، بدر والے چو افضل تے آلہ عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ چو افضل تے آلہ خلفائے راشدین، خلفائے راشدین چو افضل تے آلہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. میں تو ونڈ نہیں کیتی، اللہ نے کیتی ہے. غور کرو ذرا. حضرت عمر کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ، ایک واری پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام عمر کون ہے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے تے آگے اندے نے ماں جی میں ایک گل کرنی ہے، میں ایک گل کرنی ہے تے بڑا دل لے کے آیا، بڑا دل لے کے آیا تے ذرا مینوں خالی نہ موڑے ہو. فرمایا کی گل ہے؟ اللہ دے رسول دا حجرہ جڑا ہے نا، ادھے نال جڑی جگہ ہے، میرا دل چاہتا ہے جدوں میں فوت ہو جاواں تے مینوں دفن ایتھے کیتا جاوے. تے ماں جی اگوں فرماندیاں نے عمر جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی، جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی، پر تینوں میں خالی نہیں موڑاں گی. میں اجازت دیتی جدوں تو فوت ہو جاویں اپنے واسطے جگہ تعین کر لائے. اس تو بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹا میری ایک گل یاد رکھی، ہو سکتا ہے ماں جی نے سمجھا ہوئے عمر بڑے جلال والا جذبے والا ہے تے میرے سامنے انکار نہ کیتا ہوئے. بیٹا میری گل سن لی، جدوں میں فوت ہو جاواں، جدوں میں فوت ہو جاواں میرا جنازہ اٹھا لینا ہے، حجرے دے باہر رکھ دینا ہے. پہلے جا کے ماں جی کولوں اجازت لینی ہے. اگر میری ماں اماں عائشہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ، انہاں 10 دناں اندر شیعہ نے میری ماں نو گالاں کڈنیاں نے، انہاں 10 دناں اندر عمر نو گالاں کڈنیاں نے، انہاں 10 دناں اندر ابو بکر نو گالاں کڈنیاں نے، انہاں 10 دناں دے اندر میرے عثمان نو گالاں کڈنیاں نے. ساڈا حق بندا ہے جنیاں گالاں کڈن اسی ڈبل کہیے رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماندے نے بیٹا میرا جنازہ باہر رکھ دینا، میت باہر رکھ دینی، ماں کولوں اجازت لینی. ہو سکتا زندگی دے اندر مینوں جواب نہ دیتا ہوئے کسے بنا تے جدوں میں فوت ہو جاواں گا چونکہ میں تے بول نہیں سکنا، ماں جی کولوں اجازت لینی ہے. اگر ماں جی اجازت دے دین تے پھر مینوں تے دفن کرنا ہے. اگر اجازت نہ ملے تے ماں دی نافرمانی نہیں کرنی. کون کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ آندے نے اے دین تو ہی پھر گئے صحیح. غور کریں ذرا، آج کچھ باتاں بڑیاں اہم کرنا چاہنا. گھر دے اندر بچہ پیدا ہوندا ہے، میں تے تو یوں نہیں کونسل دے اندر نام درج کروانے ہاں، بچے دا نام درج کروانے ہاں. میرے بھائیو اس عمل نو جاری کیتا سیدنا عمر ابن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ. حالات بدل گئے. حضرت عمر نے اعلان فرمایا اگر مدینے اندر میری ریاست دے اندر میرے حکومت دے اندر میرے دور دے اندر جیڑا بھی بچہ پیدا ہوئے گا 22 لاکھ مربع میل دی حکومت ہے. جیڑا بچہ پیدا ہوئے گا
او دا نام یونین کونسل دے اندر درج ہوئے گا یا امیر المومنین کیوں؟ فرمایا جنی دیر تک اے بچہ ماں دا دودھ پیندہ رہے گا، جنی دیر تک ماں دا دودھ پیندہ رہے گا، ایدہ وظیفہ عمر حکومت جو جاری کر کے رکھے گا، ایدہ وظیفہ بچے دا او ایسی ساڑھے حکمران اور پورت ملت اسلامیہ ایک ملک دی غربت نو ختم کر سک دے 22 لاکھ مربع میل چے اعلان کر دیتا جب تک بچہ ماں دا دودھ پیندہ رہے گا عمر دی ریاست مدینہ چوں او دا وظیفہ جاری رہے گا۔ اے ایجاد کنے کیتا نام درج کروانا؟ سیدنا عمر ابن خطاب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری بات حضرت عمر فرمان دینے چنگے بندے بھی ہوندے نے تے ماڑے بندے بھی ہوندے نے، عقل والے بھی تے ڈنگر بھی ہوندے نے۔ آپ نے فرمایا ایک ایسی پولیس بنائی جائے، ایک ایسی فوج بنائی جائے جیڑی سرحداں دی ہر وقت حفاظت کرے، تو ہر ملک دے اسلامی ملک اندر غیر اسلامی ملک اندر جنیاں بھی فوجانے اس کم دی ایجاد کرنے والے سیدنا عمر ابن خطاب کہو رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اگوں اپنی حکومت دے اندر الگ الگ چوکیاں بنائیاں جنہاں نو اسی تھانے کہنے الگ الگ کمرے بنائے، فلاں علاقہ فلاں چوکی دے اندر فلاں علاقہ فلاں چوکی دے اندر، اور آپ نے فرمایا جیڑا سربراہ ہوئے گا 5 وقت دا نمازی ہوئے گا، تہجد گزار ہوئے گا، دین دا عالم ہوئے گا، دین نو جانن والا ہوئے گا، دین دی پہچان رکھن والا ہوئے گا۔ اس ساریاں چیزاں حضرت عمر نے ایجاد فرمائیاں۔ کون عمر؟ عظمت والا عمر۔ کون عمر؟ شان والے عمر۔ کون عمر؟ میرے نبی نے فرمایا عمر جس رستے چوں گزر جائے شیطان نس جاندہ رستہ چھڑ جاندہ ہے۔ کون عمر؟ اماں جی عائشہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے میں صدقے تے قربان جاواں، اماں جی فرمان دیا نے کئی دفعہ انج ہندائے حضرت عمر دا مشورہ ہندائے اللہ اس مشورے نو قرآن بنا دیندائے، عمر دا مشورہ قرآن ساڑھے کر نازل ہندائے۔ کون عمر؟ جنہوں دنیا دے اندر میرے نبی نے جنت دی زمانہ دیتی۔ کون عمر؟ عشرہ مبشرہ عمر۔ کون عمر؟ خلیفہ راشد عمر۔ کون عمر؟ میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے عمر لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت دا دروازہ بندے، اگر میرے بعد اللہ کسے نو نبی بناندا تے عمر تینو اللہ نبی بناندا۔ کون عمر؟ آقا علیہ السلام نو اسرا بیت اللہ دے 4 چفیرے نس دیاں گیڑے لاندیاں عمر نے ویکھیا، آپ بھی نال نے میرے پیارے عمر فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ بڑی عظمت والا کارے، بڑی شان والا کارے، اللہ دے نبی جی اس سائڈ تے جڑا پتھر ہے نو مقام ابراہیم کھیا جاندہ ہے۔ سونیا محبوبہ میرا دل چاندہ ہے کہ جس ویلے اسی بیت اللہ دے چکر لا لئیے، اسی طواف کر لئیے، طواف کرن دے بعد 2 نفل اس جگہ تے ادا کریے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر ان ہوا الا وحی یوحام، اللہ دی وحی تو بغیر، اللہ دی مرضی تو بغیر میں اپنا حکم دین چھ نہیں چلا سکدا، اللہ دی طرفوں
آرڈر جب تک نہ آئے گا، اللہ دی طرفوں پیغام جب تک نہ آئے گا، میرے بھائیو مشورہ دے کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، جبریل علیہ السلام آئے، آکے آندے نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا آج دے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى مشورہ عمر نے دیتا، اللہ نے حج دا حصہ بنا دیتا، اللہ نے قرآن بنا دیتا۔ میرے بھائیوں اس طرح کر کے عمر بھی جا رہے نے، نماز پڑھنے واسطے مسلمانہ دیاں عورتاں بھی آ رہی آنے، کافران دیاں عورتاں بھی باہر نو جان دیا نے، مسلمانہ دیاں عورتاں بھی جان دیا نے، پانی لین واسطے کم کاج اندر کوئی فرق نظر نہیں ہوندہ۔ میرے آقا علیہ السلام دے کول حضرت عمر آکے بیٹھ جاندے نے، آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھاں تے مشرکان دا بڑا فرق ہے، ساڑھاں تے یہودیاں دا بڑا فرق ہے، ساڑھاں تے کافران دا بڑا فرق ہے۔ اللہ دے نبی جی ساڑھیاں عورتاں بھی انجی جاندیاں نے، یہودنا بھی انجی جاندیاں نے، مشرکہ بھی انجی جاندیاں نے، ساریاں اس طرح جاندیاں نے۔ میرا دل چاندہ ہے جدوں ساڑیاں عورتاں باہر نکلنا، جدوں مسلمانہ دیاں بیٹیاں بیویاں باہر جاننا، حضور اینا دے اگے چادرہ ہونیاں چاہی دیاں، پردہ ہونا چاہی دے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا جب تک اللہ دا حکم نہ آوے۔ اللہ ذوالجلال نے عمر دی رائے نو قرآن بنا دیتا۔ اللہ فرمان دینے سونیا یا ایوہ النبی قل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ سونیا آج دے بعد اعلان کر دیو نا، جدوں بھی مسلمانہ دیاں عورتاں باہر جاننا، اپنیاں بیٹیاں نو اعلان کر دیو نا، اپنیاں بیویاں نو اعلان کر دیو نا، مسلمانہ عورتاں نو اعلان کر دیو نا، جدوں باہر نکلنا ہے تے ننگے منہ جانا۔ گویا مشورہ عمر نے دیتا رضی اللہ تعالی عنہ، مشورہ عمر دا اللہ نے قرآن بناتا۔ میرے بھائیو پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، قیدی سامنے نے، میرے آقا نے پوچھا صحابہ مشورہ دیو۔ کئی بڑے چلاک بندے ہوندے نے نا، کسے گل دا مشورہ نہیں کر دے، کہندے نے میں سب تو سیانا، منو کسے نو پوچھن دی لوڑ۔ دو کم میرے بھائیو لازمی کریا کرو، اسلام نے انہوں پسند کیتا ہے اور انہوں اندر خیر ہے۔ پہلا کام میں کوئی بھی کام کرنا ہوئے مشورہ ضرور کریا کرو، مشورے اندر برکت ہوندی ہے۔ دوسری بات، کوئی لین دین کسے قسم دا ہوئے، چاہے باپ کیوں نہ ہوئے، بیٹا کیوں نہ ہوئے، پرا کیوں نہ ہوئے، تحریر ضرور کریا کرو، اے دے اندر خیر ہے۔ لیکن اسی اس چیز نو سمجھ دے نہیں، اگر کوئی قرآن و حدیث دے مطابق گل کرے نا، لین دے نا پرانا تے بندہ کہ لکھ لے، تے وہ کہندہ یار میں مار جانا، میں تیرے پیسے مار جانا نہیں ہے، میں مر چلنا، تینوں میرے تے اعتماد نہیں۔ میرے بھائی اگر اسی دین اسلام تے عمل کریے، بہت سارے جگڑے فساداں تو سی بچ سکنے ہیں۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام نے مشورہ کیتا، پہلی جنگ قیدی سامنے نے کرنا کی چاہیے ہے،
کسی نے کوئی مشورہ دیتا، کسی نے کوئی مشورہ دیتا. عمر فرماندے نے آقا جنہ دے رشتہ دار نے نا، جنہ دے رشتہ دار نے سامنے کھڑے کرو، انہاں دے ہاتھ تلواراں دیو، گردنہ اڑا دئیے، ثابت کر دیئے رشتہ مضبوط خون دا نہیں ہوندا، رشتہ مضبوط اسلام دا ہوندا ہے. میرا آقا نے فرمایا عمر بڑا سخت ہے، بڑا سخت تیرا فیصلہ ہے. انج نہیں، مشورہ لیا، پیسے لے کے چھاڑ دیتے قیدی. اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا محبوب جیڑا مشورہ عمر دا سی رب دا بھی آسمان تے ہوئی مشورہ سی. رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی. عمر ابن خطاب کہو رضی اللہ تعالی. توجہ فرمانا ذرا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انی عظمت والے نے، نشان والے نے، ان مقام والے نے، اللہ نے ان مرتبہ عطا فرمایا ہے. میرے بھائیو تقوی تے پرہیزگاری انہی زیادہ ہے. اللہ کولوں انہا زیادہ ڈرن والے نے. نماز دی حالت دے اندر کسے بندے نے کسے نو آکھیا چاند دن عمر دے مگر نماز پڑھنا. جس ویلے نماز پڑھیں گا تے نہ دی حالات دیکھی نا. اے چند دن واسطے نماز پڑھی، نماز پڑھن دے بعد آپس اندر ملاقات ہوئی. اے کہن لگا جیڑیاں میرے اندر برائیاں سی عمر دی نماز ویکھ کے میں اپنیاں برائیاں ترک کر دیتیاں نے. اے عمر خشوع خضوع اینا زیادہ. اللہ ذوالجلال نے فرمایا قرآن دے اندر، اللہ فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اور دوسرے مقام تے اللہ فرماندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرماندے نے میری جماعت ہے، اے اللہ دی جماعت ہے، تے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا، اے اللہ تے راضی ہو گیا. عمر دا ایمان ویکھنا ہی نا، غور کرنا، توجہ فرمانا. عمر دے دل دی گواہی اللہ نے دیتی ہے، عمر دی نماز دی گواہی اللہ نے دیتی ہے، عمر دی تہجد دی گواہی اللہ نے دیتی ہے، عمر دے تقوی دی گواہی اللہ نے دیتی ہے، عمر دے صدقے خیرات دی گواہی اللہ نے دیتی ہے، عمر دے ایمان دی گواہی اللہ نے دیتی ہے. اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے. اللہ فرماندے نے کائنات دے اندر بسنے والو لوگاں دیاں بھی جماعتاں ہوندیاں نے. کائنات دے اندر بڑے بڑے اعلیٰ لیڈر بھی ہوندے نے، بڑیاں بڑیاں اعلیٰ جماعتاں بھی ہوندیاں نے. ایک ایسی جماعت ہے جڑی نبی دی جماعت ہے. اللہ فرماندے نے اے دنیا دے لحاظ نال اے نبی دی جماعت ہے، میں رب کہنا اے میری جماعت ہے، اے میری جماعت ہے. اور پھر اللہ ذوالجلال نے فرمایا کائنات دے اندر بسنے والو، کائنات دے اندر رہنے والو، انہاں دے ایمان دی گواہی میں رب قرآن دے اندر دینا وام. اللہ کس طرح سانو کس طرح پتا چلے گا؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایک وقت ایسا آیا اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا میں انہاں سارے صحابہ دے دلان دا امتحان لیا، میں انہاں نو جانچیا، انہاں نو پرخیا، انہاں دے دلان دا امتحان لیا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں انہاں دا دلان دا امتحان لیا. میرے بھائیوں اگر کوئی بندہ نماز پڑھ دائے لوگ انہوں ویندے نے، اگر بندہ کوئی زکاة ادا کر دائے جنہوں دیتی جاندی ہے زکاة انہوں پتا چل دائے، اگر کوئی بندہ حج کرنے واسطے جاندہ ہے لوگوں نو ویندے نے، اگر کوئی بندہ روزہ رکھے آئے لوگوں دے سامنے سحری افطاری کردہ ہے. دل دا معاملہ اللہ تو علاوہ کوئی جان سکدا،
اللہ تو علاوہ دلان دا معاملے دا پیت کسے نو نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے نہ نمازاں دا امتحان لیا، نہ حج دا امتحان لیا، اللہ ذوالجلال نے نہ صدقے خیرات دا امتحان لیا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں انہاں دے دلان دا امتحان لیا، جس ویلے میں امتحان لیا للتقوی، جنہیں میرے نبی دے یار نے انہاں ساریاں دے دلان در تقوی ہی نظر آیا، تقوی نظر آیا، پرہیزگاری نظر آئی۔ میں نے یاد آیا اس تو بڑے بڑے امتحان ہوئے صحابہ دے، بڑے بڑے امتحان ہوئے، اور ایسیاں باتاں کہ جیڑیاں عقل مندی عقل نہیں مندی، لیکن صحابہ نے لبیک آکھیا، آمین آکھیا۔ حضور تواڈی زبان چوں جڑے الفاظ نکلے نے غلط ہو سکدے، خندق کھود رہے نا، خندق ایک پتھر نہیں ٹوٹ دیا۔ آقا علیہ السلام نے بلایا، صحابہ نے سینیاں تے پیڑ تے پتھر بننے نے، ایک پتھر بننے ہیں تے میرے آقا آئے توڑن لگے، کندال مارے، اللہ اکبر۔ تے صحابہ نے سونیا حال دیکھو پکھنال، میرے نبی نے فرمایا حوصلہ رکھو، تُسی ایک پتھر پیڑ تے بننے ہیں، تاڑے پیر نے 2 پتھر بننے نے، حوصلہ رکھو۔ چنگاریاں نکلیاں، فرمایا اللہ نے روم نو فتح کر دیتا ہے، اللہ نے ایران نو فتح کر دیتا ہے، کیسر و کسرا نو فتح کر دیتا ہے۔ ساڑھے ورگا ہوندہ زین ساڑھے لہ ہوندہ نا، کہندہ کھان نو روٹی نہیں لب دی تے ایران دے مالک بندے، کیسر و کسرا دے مالک بندے، فرانس دے مالک بندے پہنے۔ پر صحابہ کہندے نے کتنا زیادہ مضبوط ایمان سی میرے مصطفیٰ دی بات تے، کہندے حضور نے فرماتا تے سمجھو اللہ نے فتح کر دیتا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے، انہیں زیادہ بیمار ہوئے، سارے کہنے نے بچنا، سارے کہنے لپے جڑا تیمارداری واسطے آئے نا، کہنے لگے سراقہ ہن بچدا رضی اللہ تعالیٰ، انہیں کہ بیمار ہے ہن نہیں بچنا۔ حضرت سراقہ فرماندے نے میں اجے مرنا، میں نہیں مرنا۔ لوگ حیران رہے، سارے کہنے لگے لگتا چند دن دا مہمان ہے، کہندے میں نہیں اجے مرنا، کیوں؟ آپ فرماندے نے حضور نے فرمایا جی سراقہ اللہ تینوں سونے دے کنگن پہنائے گا، اجے کنگن پہنے نہیں، منو پورا یقین ہے جب تک میں پہن نہیں لواں گا انہی دیر تک منو موت آ سکتی۔ آئی مصطفیٰ دے اتے ایمان، محبت اور فوراً قبول کرنا۔ آپ نے مشورہ کی تنا صحابہ جنگ مدینہ چ رہ کے لڑنی چاہیے یا باہر خندق کھودنی چاہیے، یا باہر یعنی کی کرنا چاہیے، باہر جا کے مشورے لے۔ حضرت سلمان فارسی کہو رضی اللہ تعالی، انہوں نے مشورہ خندق دا دیتا، لیکن صحابہ نے اٹھ کے باری باری کیا حضور سانو او نہ سمجھو، کیڑے سانو او نہ سمجھو، کیڑے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام دے صحابی کہنے لگے فَذْهَبْ جا آپ لڑک اللہ اسی جانا، فَذْهَبْ أَنْتَ جا تو جا، وَرَبُّكَ تیرا رب جائے، فَقَاتِلَا دونوں جا کے لڑو، اِنَّا ہَاهُنَا قَائِدُونَ
اسی بے کے کھانا لے مجنوعہ لڑن والے کھان پین دا معاملہ تے ساتھ لیا کرو کھان پین دا معاملہ تے حاضر لڑن واسطے جانا نہیں ادھر میرے آقا علیہ السلام نے پوچھے صحابہ کی زینے صحابہ دینے آقا جی او نہ سمجھو سانو اللہ ذوالجلال دی قسمیں تو آڈا حکم ہوئے اسی سمندران چو کوڑے دوڑا دئیے حضور تو آڈا حکم ہوئے تے اسی جو کو کر دئیے اسی اونچ دے نہیں تے جے اونچ دے نہیں نا تے پھر اللہ نے بھی آکھیا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم کون عمر ابن خطاب کہو رضی اللہ تعالی بولو بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ کون عمر میں صدقے تے قربان جاواں اللہ دے نبی نے اسلام دی دعوت دیتی ہے نا ایک نے دوسرے کو سنیا کوئی معجزات ویکھے کوئی نشانیاں ویکھیاں کسے نے کسے نو تبلیغ کی تھی اس طرح کر کے مسلمان ہندے جا رہے نے ہر صحابی اپنی مرضی نال مسلمان ہویا ہے کسے نے معجزہ ویکھیا مسلمان ہویا کسے نے کسے کو دین دی دعوت سنی مسلمان ہویا کسے نے اللہ دے نبی کو دعوت سنی مسلمان ہویا کسے نو مسلمان پرانے کیتا کسے نو مسلمان چاچے نے کیتا کسے نو مسلمان باپ نے کیتا کوئی مسلمان نمازاں ویکھ کے ہویا کوئی مسلمان صحابہ دا کردار ویکھ کے ہویا کوئی مسلمان کسے رنگ دے اندر مسلمان ہویا آپے آئے نے سارے آپے آئے نے عمر میں تیری عظمتوں قربان جاواں تو آیا نہیں تینو بھلایا گیا ہے عمر تو آیا نہیں تینو بھلایا گیا ہے سارے مرضی نہ لائے سارے مرید بن کے آئے عمر میرے آقا دی مراد بن کے آئے سارے مرید بن کے آئے تے عمر دیواری آئی تے میرے نبی نے ہاتھ چوکے آکھیا اللہم اعز اسلام ایس جملے نو بندہ سمجھ جاوے تے عمر نال بغض رکھ سکدا کی معنی ہے اللہ اسلام نو عزت دے عمر دے نال اسلام نو عزت دے کدے نال بولو کدے نال اللہم اعز الاسلام اللہ دے نبی دعاواں کر دینے دعاواں کر کر کے منگیا دعاواں کر کر کے لیا میرے بھائیو ایسا وقت آیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جانسار صحابی رسول آقا علیہ السلام دے صحابی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح مسجد نبی دے اندر مصلی رسول دے اس طرح نماز پڑھان دے وقت دے خلیفہ نے وقت دا خلیفہ نمازی ہندائے وقت دا خلیفہ تحجد گزار ہندائے ریاست مدینہ دے اندر وقت دا خلیفہ بے نماز نہیں ہندا ریاست مدینہ دے اندر وقت دا خلیفہ جوے باز نہیں ہندا ریاست مدینہ دے اندر وقت دا خلیفہ زانی تے بدکار نہیں ہندا ریاست مدینہ دے اندر وقت دا خلیفہ تحجد گزار ہندائے ریاست مدینہ دے اندر وقت دا خلیفہ تقوی تے پرہیزگاری والا ہندائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی بولو بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین بھی نے تے مسجد امام بھی نے امیر المومنین بھی نے مسجد نبی دے خطیب بھی نے امیر المومنین بھی نے چیف جسٹس بھی نے امیر المومنین بھی نے میرے بھائیو جنرل بھی نے اپنے فوج دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر پیچھے نا کسی کام واسطے لشکر پیچھے لڑائی واسطے تے شام نو روزی حضرت عمر مدینے چو نکل کے اس طرح بار صحرا وال جا کے 2-2.5 کلومیٹر بار جا کے روزانہ انتظار کر دے میرے لشکر دا کوئی پیغام آئے گا اللہ نے فتح دیتی ہے یا کی معاملہ بنے حضرت عمر روزانہ نکل کے جان دے ایک دن دا ٹائم ہے سیدنا عمر کہہ دیو رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے چو نکلے نا میرے بھائیو غور کرنا توجہ فرمانا مدینے چو باہر نکلے باہر جا کے شام دا ٹائم ہو گیا سارا دن انتظار کر دیا کوئی خبر نہیں آ رہی ادھروں لشکر اللہ ایک قاصد آیا قاصد پیغام لے کے آ رہے آئے نا قاصد پیغام لے کے مدینے دے کول پہنچیا حضرت عمر دیاں نظراں پیندیاں نے انج لگتا ہے کو کوڑے تے بندہ آ رہے آئے اے بندہ قریب پہنچیا عمر فرماندے نے رک جا اس بندے نے حضرت عمر نو نہیں پہچانیا انہوں نہیں پتا اے امیر المومنین نے اے کہن لگا نہیں میں نہیں رکنا اے کوڑا دوڑائی آ رہا ہے حضرت عمر نال دوڑ دے آ رہے نے آپ فرماندے نے گل تے دسنا آندہ نہیں میں تو انہوں گل نہیں دسنی حضرت عمر نال دوڑ دے آ رہے نے دوڑ دیاں میرے بھائیوں قاصد جیڑا ہے مدینے اندر پہنچیا مسجد نبی دے اندر پہنچیا دارالخلافے اندر پہنچیا دارالامان دے اندر پہنچیا آقا علیہ السلام دے حرم والے شہر اندر پہنچیا تے ویکھن لگا یا امیر المومنین اتنا کوڑا روکیا تے ویکھیا عمر نالی دوڑ دے آ رہے نے عمر فرمان دے میں ادھوں نہ کہنا گل تے دسنا آندہ مینوں امیر صاحب نے حکم دیتا سی رستے اندر رکنا نہیں جا کے فوری طور تے عمر نو دسنا اللہ نے مسلمانانو فتح عطا فرما دیتی ہے تے میں امیر دا حکم مندیاں رستے اندر نہیں روکیا نہ میں رکیاں تے نہ کسے نو روکیا تے میں پیغام دینا چاہنا عمر فرمان دینے کی پیغام گل سنی فوری طور تے آندہ یا امیر المومنین میرے کولوں گستاخی ہو گئی میرے کولوں غلطی ہو گئی کہ میں تو انو روکیا تسی مینو روکیا میں رکیا کوئی نہیں عمر فرمان دے نہیں میں تیرے تے بڑا راضی ہویا میں تیرے تے بڑا خوش ہویا جڑا تواڈے تے امیر مقرر عمر نے کیتا ہے تو او دی حکم عدولی نہیں کی تھی تو او دے گل دے نال دوڑدا آیا ہے اور اے بندہ کی ویندا ہے غور کرنا توجہ فرمانا حضرت عمر تحمد بنے آئے سادہ جا لباس ہے کننا سادہ مولوی جنہ سادہ پیر جنہ سادہ گدی نشین جنہ سادہ لباس والنظرہ ماریاں وائی لکھ مربع میل دا حکمرانے امیر المومنین نے کمیز وال ویکھیا تے 80 ٹانکے لگے ہوئے نے 80 ٹانکے لگے نے ایک دن نا آپ دی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی آنا گندیاں نے تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی دونے نا مل کے کہن لگیاں مشورہ کیتا کہ باروں قاصد آندے نے بڑے بڑے لیڈر حکمران اونا دے آلہ لباس پہنے تے قاصد جدو آن کے مل دینے تے امیر المومنین عمر دے کمیزاں تے ٹانکے لگے ہوں دینے تے بڑی جرت کر کے نا بیٹی جا کہن لگی ابا جی اسی دونہ مشورہ کیتا ہے جے تو انہوں نواں لباس پہنا دیئے نواں لباس بنا دیئے یہ تسی اجازت دین دے جے حضرت عمر سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ نے گل سنی تو آپ دی اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے بیٹی بڑی حیران ہے کہ ابا جی رون کیوں لگ پے بڑی پریشان ہوئی آکے دسیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو جی رون لگ پے نے کوئی جواب نہیں دیتا فرمایا وجہ پوچھ کی معاملہ ہے کہنے لگیا میں گل تے ہور کوئی کیتی نہیں میں تے یہی گل پوچھی ہے کہ لباس آلہ بنا دیئے ہن تے ہر طرف فتوحات نے پیسہ بھی بڑا ہے دولت بھی بڑی ہے سب کچھ ہے اللہ دے رسول دے دور دے وچ نہیں سی کھان پین نو ملدا فاقے ہوندے سی ہن تے ملکاں دے ملک فتح ہو رہے نے تے ہن تے آلہ لباس جڑا نہ ہونا چاہیے
اماں جی نے فرمایا جا کے پھر پوچھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو رون لگ پے آپ نے بلایا دونوں نو فرمایا میں نے ایک گل تے دسو ایک گل دا جواب دیو میں اس حضور دے سامنے زندگی گزاری ہے اس مصطفیٰ دے سامنے بیٹھ کے تعلیم حاصل کیتی ہے جس پیغمبر نے ساری زندگی جوان دی روٹی رچ کے نہیں کھاتی ساری زندگی حضور نو جوان دی روٹی رج کے کھانا نصیب نہیں ہوئی تسی منو دنیا اندر مبتلا کر کے اعلیٰ لباس پہنا کے اپنے مصطفیٰ دی زندگی پلانا چاندیاں جے اماں جی عائشہ اور حضرت حفصہ فرمایا سی ساری زندگی دوبارہ ایہو جی گل نہیں کی تھی میرے بھائیو نماز پڑھا رہے نے نماز دا ٹائم عمر مسلح تے کھڑے نے ممبر رسول کیڑی جگہ روضۃ من ریاض الجنہ میرے مصطفیٰ نے انہوں جنت آکھیا میں نہیں کہندہ میرے آقا نے آکھیا جنت ہے حضرت عمر جنت کھڑے نے کتھے کھڑے نے بولو میرا عمر انی عظمت والا اللہ نے دنیا دے اندر ہی جنت کھڑا کر دیتا تو جو مرضی کہاں دنیا دے اندر جنت کھڑے نے روضۃ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ ممبر تو لے کے تے کر تک جگہ جنت دا ٹکڑا ہے میرے بھائیو ممبر دے کول مسلح تے نماز پڑھان لگے نے تے ممبر دے اولے ایک ظالم کھڑا ہے لوگ کے چھپ کے کھڑا ہے میرے بھائیو ایک سوال کرنا ہے دل کردہ کر لواں بولو کر لواں جواب دیو گے اللہ دین دی سمجھ عطا فرمائے ایک واری پھر آمین کہہ دیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ماندے جے کہ نہیں ماندے جے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ماندے جے کہ نہیں حضرت عمر تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ماندے جے کہ نہیں عشرہ مبشرہ ماندے جے کہ نہیں ماندے جے اے ماندے جے عمر مشورہ دے وے اللہ قرآن بنا دے وے حضرت عمر ولی ماندے جے کہ نہیں ماندے جے نا اے اللہ دے ولی ہے ایسا کہ نہیں ہے ایسا نا ولی مسلح تے کھڑائے تے ممبروں لے دشمن لکے آئے تے ولی نو پتہ لگا میں غلط تے نہیں کہہ رہا عمر ولی نماز پڑھان لگے دشمن چھپ کے کھڑائے اللہ دے ولی نو پتہ چلیا او میرے بھائیو عقیدہ بنا لے دوزخ نو نہ جہنم نو نہ جا اپنا عقیدہ بنا لے اللہ تو علاوہ غیب دا علم کسے ولی نو ہو سکدا او میرے عمر تو ود ولی کونے امت دا سب تو بڑا ولی سیدنا ابو بکر صدیق انہاں تو بعد سیدنا عمر ابن خطاب نے اللہ دے ولی نے ممبر اولے دشمن لکے آئے پتہ لگا نہیں آن کے نماز شروع کر دیتی ہے ثابت ہویا اللہ دسنا نہ چاہے تے ولیانوں میں پتہ لگ سکدا اللہ دسنا نہ چاہے صحابیاں نو بھی پتہ نہیں لگدا میرے بھائی نماز شروع کر دیتی عمر پڑھ دے ہونگے الحمدللہ رب العالمین نماز پڑھان دیا اس طرح اچانک نکلیا ایک خنجر مارے دو خنجر مارے حضرت عمر نے نماز جاری رکھی 3 خنجر مارے 7 خنجر مارے ایتھوں دوڑن لگا صحابی پیچھوں پکڑن لگے انہیں صحابیاں نو پکڑ دیا اور بھی صحابہ زخمی کیتے آخر اپنے آپ نو خنجر مار کے جہنم واصل ہو گیا نام کی سی بولو ابو لولو فیروز نام ابو لولو فیروز ایمانداری نہ دسو جہنمی ہے کہ نہیں وہ بولو بھی
مسجد نبوی مسلح رسول تے حضرت عمر تے حملہ کرنے والا جہنمی ہے کہ نہیں؟ شاید نہیں دیکھیا، ہن دیکھ لیو تسی نیٹ کھول کے نا، نیٹ کھول کے یوٹیوب کھول کے تسی یہ دا نام لکھے ہو تے یہ دی کور آئے گی، نام یہ دا لکھے ہو، یہ دا مزار آئے گا، کتھے آ؟ ایران اندر، کتھے آ؟ ایران اندر یہ دا مزار ہے، اور اتے لکھے جرت و بہادری، جرت اور بہادر جیڑے تھے ابو لولو نال محبت کر دینے، اللہ ذوالجلال دی قسم ساڑھا انہوں نے کوئی تعلق نہیں ہے، جیڑے عمر نال پیار کر دینے ساڑھی اکھان دے تارے نے رضی اللہ تعالی، انصاف اتھے ہی ہو جاندہ ہے، جیڑے انہوں تعظیم دین دینے او اسلام دے دشمن، نبی دے دشمن، صحابہ دے دشمن، قرآن دے دشمن، رب رحمان دے دشمن، جیڑے عمر نال محبت کر دینے، آقا دے محب نے، صحابہ دے محب نے، اللہ نال محبت کرنے والے نے، اسلام نال محبت کرنے والے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی حالت اندر میرے بھائیو اٹھا کے گھر لے آندہ گیا، کافی دیر بعد ہوش آئی تے جتھے خنجر وجیا دودھ پہلایا گیا، سارا دودھ ادھروں نکل گیا، یک محرم نو بے ہوشی دی حالت دے اندر صحابہ ہوش کروان دی کوشش کر رہے نے، ہوش نہیں آ رہا، ایک صحابی آئے کہندے دیکھو کان دے کول جا کہندے نے الصلاة الصلاة الصلاة، نماز 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 یا امیر المومنین، جس ویلے نماز دے الفاظ حضرت عمر دے کنہ چپے جسم نو حرکت دیتی، حرکت دے کے فوری طور تے قوت لگا کے طاقت لگا کے کھان کھولیاں، فرمایا کہ تے میری نماز تے نہیں لیٹ ہو رہی، آخری وقت بھی نماز دا فکر ہے، اللہ سانو نمازی بنا دے۔ میرے بھائیو یک محرم نو اللہ نو پیارے ہو گئے، اللہ سانو عمر دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے، اسی دعا کرنے ہیں اللہ قیامت نو جتھے پیارے عمر اٹھن سانو بھی نال کھڑا فرما دے، اللہ صحابہ نال محبت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔